ایک یہودی جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا، اے علی ابن ابو طالب، میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سرزمین عرب میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو اس وقت ساری زمین میں مجھ سے بڑا اور کوئی عالم موجود نہیں، اور یہ جو علم میرے پاس موجود ہے یہ میرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور یہ علم اللہ کے رسول کو خود اللہ نے عطا کیا۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے جناب علی ابن ابو طالب، تو پھر ٹھیک ہے، تو میں آج آپ سے ایک ایسا عجیب و غریب سوال کروں گا، جو آپ نے اس سوال کا صحیح عقل مندہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن آپ نے میرے یہ سوال کا صحیح عقل مندہ جواب نہ دیا تو یقیناً آپ کے نبی کا دین ایک جھوٹا دین ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں آخر اس زمین پر سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ اس کے جواب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ تم یہ قوم یہود یہ سمجھتے ہو حضرت آدم کے بیٹے قابل نے حابیل کو قتل کیا، تو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حابیل کے جسم سے جو خون کا قطرہ زمین پہ گرا تو وہی خون کا قطرہ اس زمین پہ سب سے پہلے گرا، حالانکہ تم یہ یہودیوں کی بات بالکل سراسر غلط ہے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر ہم یہودیوں کی یہ بات غلط ہے تو زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا تھا؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، جو سب سے پہلے خون کا قطرہ اس زمین پر گرا تھا وہ آدم علیہ السلام کی زوجہ بی بی حوا کے خون کا قطرہ گرا تھا، کیونکہ جب حضرت بی بی حوا نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت حابیل کو جنم دیا تو جنم دینے کے بعد آپ کے خون سے جو خون نفاس کا جو پہلا قطرہ گرا وہ زمین پہ گرا تھا، تو وہی خون کا قطرہ اس زمین پہ سب سے پہلے گرا تھا۔ دوستو یاد رہے، یہ نفاس عربی زبان میں لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ خون جب ایک عورت کے بچہ جسم پیدا کرتی ہے اس کے بعد عورت کے اندر سے نکلتا ہے اس کو خون نفاس کہتے ہیں۔ بس پھر کیا، جیسے یہودی نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب صحیح اور عقل مندہ انداز میں دیا ہے، پھر وہ بعد میں وہ یہودی بھی کہنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔